اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے۔ عسعسا ازداد میں سے ہے، یعنی آنے اور جانے دونوں معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، تاہم یہاں جانے کے معنی میں ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، یعنی جب اس کا ظہور و طلوع ہو جائے یا وہ پھٹ اور نکل آئے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن رسول کریم جبریل کا قول ہے، اس لیے کہ وہ اسے اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے، مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بڑی قوت والا، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، یعنی جو کام اس کے سپرد کیا جائے اسے پوری قوت سے کرتا ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں آسمانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ فرشتوں کا مرجع اور مطاع ہے، نیز وحی کے سلسلے میں امین ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور اے اہل مکہ تمہارا ساتھی محمد دیوانہ نہیں۔ یہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی تم جو گمان رکھتے ہو کہ تمہارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو، کیا کوئی دیوانہ ایسے معارف و حقائق بیان کر سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صحیح حالات بتلا سکتا ہے جو اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ نبی تو اس جبریل کو روشن افق پر دیکھ چکا ہے۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، جن میں سے ایک کا یہاں ذکر ہے۔ یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے جنہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا، جیسا کہ سورہ نجم میں تفصیل گزر چکی ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ کو جن باتوں کی اطلاع دی جاتی ہے اور جو احکام و فرائض آپ کو بتلائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ قرآن کسی مردود شیطان کا قول نہیں۔ جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسمانوں کی بات چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں انہیں بتلا دیتے ہیں، قرآن ایسا نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو، یعنی کیوں اس سے اعراض کرتے ہو اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، تم میں سے اس کے لیے جو بھی سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، یعنی تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک تم سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ وہی مضمون ہے جو اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، القصص وغیرہ آیات میں بیان ہوا ہے، یعنی ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، پیغمبر بھی جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔